اب ہم شروع کرتے ہیں۔ تو کل سورہ آل عمران کے جو ابتدائی حصہ ہم نے پڑھا ہے اس میں 3 باتیں ہم دوبارہ ذرا دہرا لیں، اس لیے کہ وہ 3 اتنی بڑی رکاوٹیں ہیں کہ اللہ کے دین کو سمجھنے اور اس کو نافذ کرنے میں سب سے زیادہ انہی کا حصہ ہے۔ وہ 3 باتوں میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر ضروری امور میں دلچسپی اور ان میں بحث مباحثہ اور اس میں اپنا وقت ضائع کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس کو محکمات اور متشابہات کی صورت میں بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو راسخون فی العلم میں وہ محکمات کی بات کرتے ہیں، متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ تو ہر غیر ضروری کام کرتے ہوئے بندے کو سوچ لینا چاہیے، سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا مطلب اس کے دل میں کسی نہ کسی درجے کا ٹیڑھ ہے۔ دوسری اہم بات جو ہے وہ بہت زیادہ انہماک، زین للناس، زینتوں میں، سجاوٹوں بناوٹوں میں، سطحی باتوں میں اور دنیا کی چیزیں اکٹھی کرنے میں۔ اور تیسری اہم بات جو ہے وہ یہ کہ الولا والبرا، یہ ایک اسلام کا بہت ہی اہم حصہ ہے دین کا، کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کی کس کے ساتھ دوستی ہے اور کس کے ساتھ دشمنی ہے۔ یعنی کس سے وہ دشمنی اس لحاظ سے تو نہیں ہے کہ میں خام خواہ کسی سے دشمنی رکھ رہی ہوں اور مجھے ضروری اس کو کوئی نقصان پہنچانا ہے، بس دشمنی اس لحاظ سے کہ وہ اس دین کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ جو چیز اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ بنے اس کے ساتھ میری دشمنی ہے، میں اس سے بری۔ اظہار براءت، تو کس کے ساتھ دوستی کا اظہار کرنا ہے، کس کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے اور کس سے اظہار براءت کرنا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ کوئی رسم ہو، کوئی رواج ہو، کوئی طریقہ ہو، کوئی شخص ہو جو ایسی حرکتیں کر رہا ہو، تو یہ الولا والبرا، یہ صاف صاف ہمیں کہہ دینا چاہیے کہ یہ جو حرکت ہو رہی ہے، یہ جو کام ہو رہا ہے، فلاں شخص جو کام کر رہا ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یعنی اس کے ساتھ کسی طرح کا محبت جو ہے وہ قائم کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہاں خاص طور پہ آخر میں جو بات کی گئی اس میں یہ کہ یہود و نصارہ کے ساتھ، یعنی وہ تمہارے ساتھ ان کی کوئی جو تمہارے خیر خواہ نہیں ہے تو ان سے اظہار براءت۔ تو ہمیں کہا گیا کہ کس کے ساتھ دوستی رکھنی ہے اور کس کے پیچھے چلنا ہے، محبت کس کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے طریقے پر جو کہ اللہ اور اس کا رسول ہمیں بتائیں۔ تو اس کا خود بخود یہ مطلب آ جاتا ہے کہ وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے تو پھر میں بھی اس سے محبت رکھتا ہوں۔ کسی ایسے شخص سے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت رکھنے والا ہے، اگر میری اس کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے، دشمنی ہے، تو یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 پوائنٹس جو ہیں یہ ضرور ہر وقت ذہن میں رکھنے چاہیے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب اللہ تعالیٰ حضرت مریم کا ذکر فرماتے ہیں، اور یہاں سے اصل میں خطاب چونکہ اس سورہ میں زیادہ نصارہ سے ہے، یہ نصارہ کی کوتاہیاں جو زیادہ یہاں پہ ظاہر کیا گیا اور ان کا ہے۔ اس سے پہلے تو حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وہ خود کیا تھے اور ان کا کیا مرتبہ اور مقام ہے، اور اب جو لوگ ان کے ساتھ وابستگی کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے کیا معاملہ۔ تو یہی دیکھنے کے لیے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور پھر آل عمران کا ذکر ہے۔ آل عمران سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے لوگ ہیں یا بعد کے انبیاء علیہ السلام ہیں، اور وہ تمام اہل ایمان جو اس راستے پر قائم رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں چونکہ آگے حضرت مریم کی والدہ کے لیے امرات و عمران کہا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مراد ہوں۔
تو آل کا لفظ جب قرآن بولتا ہے تو یا کہتا ہے تو اس سے مراد نہیں ہوتی، وہ تمام لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان کے پیچھے چلتے ہیں یا ان کا اتباع کرتے ہیں۔ تو آل ابراہیم اولاد بھی لیا جا سکتا ہے، بعض اوقات اولاد بھی اس سے مراد ہوتی ہے، لیکن وہ تمام لوگ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلے۔ تو یہاں پر چونکہ استفاء کی بات ہے تو استفاء تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انبیاء علیہ السلام ہی کا کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد انہی کی اولاد میں آئے جتنا ہمیں معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سب ایک دوسرے کی اولاد تھے اور ایک دوسرے کے ساتھی اور ایک دوسرے کی بات کو آگے بڑھانے والے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ اب یہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کی نظر سے جیسے کس درجے کی اور پائے کی وہ خاتون تھیں۔ مائیں جو ہے نا اپنی اولاد کے بارے میں بڑی فکر مند ہوتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ اولاد میں فلاں اور فلاں صفت ہو اور فلاں مرتبے پہ پہنچے، اور اس کے لیے شروع سے وہ منصوبے بھی بناتی ہیں اور آرزویں بھی رکھتی ہیں اور کوششیں بھی کرتی ہیں۔ اور یہاں پہ ایک ایسی ماں کا ذکر ہے کہ جو بچے کی پیدائش سے پہلے یہ نظر مان رہی ہیں کہ مولا جو بھی بچہ آپ نے مجھے دیا میں اسے آپ کے لیے وقف کر دوں گی، یعنی وہ آپ ہی کے کاموں میں لگے گا۔ اب جب وقف کرنے کی بات ہے تو خود بخود اس ماں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اللہ کے راستے میں ایک بچے کو وقف کرنے کا کیا مطلب، پھر اسے ویسی دی جائے گی، اسے ویسے ہی اس کی تربیت ہوگی۔ تو یہ مطلب مجھے تو یہ بڑی ہی قابل تقلید مثال لگتی ہے کہ ہم لوگ بالعموم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے اپنے بچے کو اللہ کے لیے بھی وقف کرنا ہے اور اللہ کے راستے میں اس کو لگانا ہے، اور تاکہ وہ اللہ کے دین کا خادم بنے، اللہ کے دین کے اشاعت کا سبب بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے دین کو پھیلائیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو حضرت مریم کی والدہ جو ہیں وہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی نظر مان رہی ہیں، اور پھر جب وہ پیدا ہوئی ہیں اور ان کی پیدائش کے بعد تو اب ان کا خیال تھا کہ شاید اللہ کے دین کے لیے جد و جہد اور کام جو ہے وہ بیٹے ہی کر سکتے ہیں۔ تو جب بیٹی پیدا ہوئی تو ان میں تھوڑا سا تعجب ہوا اور کہنے لگی کہ اب میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو اب پتہ نہیں یہ کیسے میری اس نظر کے تکمیل کا سبب بنیں گی۔ اور رب انی وضعتها انثی، یعنی چونکہ وعدہ نظر میں وعدہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی یہ گفت و شنید کر رہی ہیں اور ان کے ساتھ ہی اپنا مدعا پیش کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں یہ کہ ربی انی وضعتها انثی، میرے رب میں نے تو یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ اور حالانکہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ معلوم تھا کہ بما وضعت کہ کیا پیدا ہوا ہے، یعنی بیمار جب آتا ہے تو اس میں صرف یہ نہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے بلکہ کن صفات کے ساتھ اس بیٹی کو بھیجا گیا ہے۔ اور حضرت مریم کی والدہ کا یہ خیال تھا کہ بیٹے اور بیٹیاں برابر تو نہیں ہوتے، یعنی بیٹے اللہ کے راستے میں جس طرح دوڑ دھوپ کر سکتے ہیں بیٹیاں تو اس طرح نہیں کر سکتی۔ تو بہرحال ان کا نام مریم رکھا گیا اور ان کی والدہ نے جو دعا کی انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، پتہ نہیں ہم میں سے بھی کبھی کسی نے بچے کے بعد یہ دعا مانگی ہے یا نہیں کہ مولا جو آپ نے بچہ دیا ہے یا بیٹی دی ہے یا بیٹا دیا ہے
مولا بس اسے شیطان سے بچا کے رکھنا، اسے اپنی پناہ میں لے لینا۔ مجھے لگتا ہے یہ جتنی میری مشاہدہ ہے، ہم اور ساری دعائیں مانگتے ہیں اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن شیطان سے پناہ کی دعا اپنے بچے کے لیے کہ مولا اس کو ذرا شیطان سے بچا کے رکھنا، اپنی حفاظت میں رکھنا۔ پتہ نہیں وہ کیسی خاتون تھی اور کیسی ان کی نظر تھی۔ تو ایسی ماں کے ہی پھر آگے مریم اور عیسیٰ جیسے بچے ملتے ہیں۔ تو یہ ہم میں سے ہر ایک کی سوچنے کی بات ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کیا منصوبے رکھیں اور کیا اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں مانگیں۔ ویسے قرآن نے تو جتنی بھی دعائیں ہمیں بتائی ہیں اولاد کے لیے، ہماری ذمہ داری تو کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، بس انہیں نا آگ سے بچانے کی فکر کرنا، باقی چھوڑ دو، باقی ہوتا رہے گا جو بھی ہوتا ہے۔ اور پھر جو دعا مانگی ہے، یا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہم سورہ بقرہ میں دیکھ چکے ہیں کہ اللہ مولا انہیں مسلم بنا دینا، اپنا مسلم بنا دینا، اور یا پھر ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے ہی وہ بچے اور متقیوں کے امام ہوں گے ہی وہ بچے جو شیطان الرجیم کے حملوں سے بچ کے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ تو یہ بہت ہی جامع دعا ہے جو حضرت مریم کی والدہ نے ان کے لیے کی۔ تو جب اتنے اخلاص کے ساتھ ایک بچہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا تھا یا جا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فتقبلها وربها، اس کے رب نے اس کو قبول کر لیا۔ اب جب اس کو مریم کو قبول کیا تو ان کے لیے ان کی والدہ نے جتنی دعائیں مانگی قبول ہو گئیں، انہیں شیطان الرجیم کے حملوں سے بچا لیا گیا، اس کے وسوسوں سے بچا لیا گیا، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بڑے ہی عمدہ طریقے سے ان کو قبول کیا گیا اور ان کی بڑی عمدہ پرورش ہوئی۔ اب دیکھیں کچھ تو صلاحیتیں جو کہ پیدائشی ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے ودیت کرتا ہوتی ہیں، اور ان کے تحت ایک نیک فطرت بچہ جو ہے وہ شروع ہی سے ہونہار بروا کے چکنے چکنے پاس جو کہا جاتا ہے کہ جو بھی خوبیاں ہوتی ہیں بچوں کی وہ خود بخود ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اچھی فطرت والے بچے جو ہیں وہ ابتدا ہی سے وہ بڑے اچھے رخ پر چلتے ہیں۔ تاہم ایسا نہیں ہے کہ باہر کے ماحول کی ذمہ داری نہیں ہے، ماحول پورا ہی جب تک فراہم نہ کیا جائے تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کی خصوصی پناہ ہی حاصل ہو تو بچے جو ہیں وہ اچھی ان کی پرورش ہوتی ہے یا پروان چڑھتے ہیں اور وہ اس مطلوب تک پہنچتے ہیں جو کہ حضرت مریم کی والدہ کا مطلوب تھا۔ تو اب وہ ابتدا ہی سے غالباً اتنی نیک فطرت تھیں، اور جب خاص طور پہ سب کو یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کیا جا رہا ہے، ان کے دین کے لیے وقف کیا جا رہا ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جو بھی ان کے ارد گرد کے لوگ تھے ان سب کی یہ خواہش تھی کہ اب اس بچی کی پرورش میں ہم حصہ لیں۔ تو ان کے لیے جیسے کہ آگے آتا ہے کہ باقاعدہ قرعہ اندازی ہوئی اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا ان کی کفالت کے لیے نام نکلا، اور ان کی کفالت جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے کی۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ نبی تھے، تو اس کا مطلب وہ اپنے دور کے بہترین فرد تھے، تو گویا کہ بہترین فرد کے ہاتھوں اس بچی کی اب نشو و نما ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے، تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پھر وہ کس درجے کی وہ خاتون بنی اور اٹھی، اور تو ایسے ہی خواتین جو ہیں وہ جنت کی عورتوں کی سردار بننے کا کہ اہل ہوتی ہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت زکریا جب ان کے پاس جاتے، اب چونکہ وہ ان کے کفیل بھی تھے اور جس سے روایات میں آتا ہے کہ خالو بھی تھے، تو محراب اس خاص جگہ کو کہتے ہیں جہاں وہ اپنی عبادت کے لیے یا اس دین کے سیکھنے کے لیے رہتی تھیں، تو جب بھی وہ ان کے پاس جاتے تو ان کے پاس رزق پاتے۔ اب رزق پہ بہت مفسرین مختلف باتیں کرتے ہیں، بالعموم اس سے یہی رائے کا اظہار کیا گیا ہے کہ رزق سے مراد وہ کھانے پینے کی چیزیں تھی، یعنی بے موسم کا پھل جو تھا ان کے پاس موجود ہوتا تھا۔ لیکن کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الہامی علوم جو ہیں وہ ان کو ودیت کر رکھے تھے، اور وہ بہت ہی عارفانہ گفتگو فرمایا کرتی تھی،
اور چھوٹی سی بچی اگر بہت ہی عمدہ گفتگو کرے، بڑی سمجھداری کی بات کرے، کیونکہ یہ ذہانت اور فطانت اور علوم و فتون جو ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، علوم و فنون جو ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کردہ نعمتیں ہیں اور رزق ہے۔ تو ممکن ہے کہ اب نبی تو صرف کھانے پینے کی چیزوں سے متاثر شاید نہ ہوتے ہوں، تو وہ ان علوم و فنون سے اور اس دانش مندانہ گفتگو سے متاثر ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ مریم یہ کیا، کہاں سے آپ کو اتنی باتیں پتہ چل جاتی ہیں، یا کہاں سے یہ آپ کو مل جاتا ہے؟ اور اس دیکھیں اس بچی کا جواب کتنا خوبصورت ہے، قالت ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے، وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ میں ہوئی اتنی اچھی، من عند اللہ، جو کچھ عطا ہوا ہے اللہ ہی کی طرف سے، جو علوم عطا ہوئے اللہ ہی کی طرف سے ہوئے، جو دانش عطا ہوئی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے نا، اس سے بھی ہمیں ہمیشہ اپنے پیش چاہیے، اور کبھی جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوئی ہیں اس پر اترانا اور کبر کا رویہ اختیار کرنا، یہ اعلیٰ درجے سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ تو ہمیشہ ہر نعمت کو اللہ ہی کی طرف سے سمجھنا جو ہے یہی مطلوب ہے۔ ہوا من عند اللہ، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ اور یہ جو بغیر حساب، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا بھی فرمان ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہے، یعنی وہ ناپ تول کے نہیں دیتے کہ بھئی اس کو اتنی سمجھ دینی ہے، اس کو اتنا علم دینا ہے۔ جب کوئی صحیح طلبگار ہو تو اس کو تو بغیر حساب عطا ہوتا ہے، بس عطا ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ اب اس بات نے حضرت زکریا کو اس لحاظ سے بڑا متاثر کیا کہ اس وقت جب کہ وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اور جس طرح کہ سورہ مریم میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ وَاشْتَعَلَّ الرَّأْسُ، کہ میرے بال بالکل سفید ہو چکے ہیں، تو اس وقت وہ جو ہے نا انہیں یہ خیال آتا ہے کہ اولاد نہیں ہے، اور جو رب اس چھوٹی سی بچی کو اتنا کچھ عطا کر سکتے ہیں، تو وہ یعنی وسائل اسباب نہ بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ عطا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے، کوئی کام کرنے کے لیے، کوئی چیز عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے، وہ بغیر اسباب کے بھی عطا کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے حضرت زکریا نے اس یقین کے ساتھ اپنے رب سے دعا کی، اور دعا کیا کی؟ رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اس کا مطلب اولاد کے حصول کے لیے دعا کرنا کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، اور دعا بھی کریں، لیکن ساتھ آپ دیکھیں نا کہ وہ کون سی بچی، کون سی اولاد مانگ رہے ہیں؟ ذریۃ طیبہ، طیب اولاد عطا فرما، میرے رب مجھے طیب اولاد عطا فرما۔ طیب جو ہے وہ نہ صرف ظاہری اوصاف سے متصف ہوتے ہیں بلکہ باطنی اوصاف سے بھی متصف ہوتے ہیں۔ تو طیب بچہ وہی ہے جو کہ باطنی اوصاف سے متصف ہو، اور جب نبی یہ دعا مانگ رہے ہیں تو ان کی نظر جو ہے ان اوصاف پہ ہے جو کہ اللہ کے دین کی اشاعت میں، اللہ کے دین کے ابلاغ میں اور اللہ کے دین کے نفاذ میں ضروری ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ حضرت زکریا ایک ایسے بچے طلب رکھتے تھے جو ان کی اللہ کے دین کی دعوت کو آگے بڑھانے والے ہوں۔ اب ان کی یہ دعا بھی، ان کی بھی انک سمیع الدعاء، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں، اور سورہ مریم میں جیسے ہے کہ لم اکم بدعائک ربی شقیہ، کہ اے رب میں آپ سے دعا مانگ کے کبھی بھی نامراد نہیں ہوا، میں جو کچھ مانگتا ہوں آپ مجھے عطا کر دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اس دعا کی قبولیت کے جواب میں اب کیا ہوتا ہے؟ فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ اب ایک ایسے بیٹے کی پیدائش کی بشارت دے دی جاتی ہے جس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی رکھ دیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ نام اللہ تعالیٰ ویسے رکھے ہوئے تو ساروں کے ہی ہوں گے، لیکن بتا بھی دیا کہ میں آپ کو بشارت دی جاتی ہے کہ بیٹا ملے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا، جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے کلمہ کی تصدیق کرے گا۔ اب کلمۃ من اللہ اس وقت تک تو ظاہر نہیں ہوئے تھے، حضرت عیسیٰ اس سے مراد ہوتے ہیں، اور مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کے معاون کے طور پہ ہوں گے، حالانکہ حضرت عیسیٰ ان سے چھوٹے تھے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو رسالت کے منصب پر فائز کیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان کا معاون بنایا اور وہ ان کی تصدیق کرنے والے تھے. اب کتنی خوبیاں بتا دی، نہ صرف یہ کہ بیٹا ہوگا، اس کا نام بھی بتا دیا، وہ کلمات من اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، وہ سیدن، اور وہ سردار ہوں گے، وہ حسورن، وہ ساری کوتاہیوں سے بچے ہوئے ہوں گے. حسور جو کہ پاک باز ہو، وہ عفیف ہو اور ہر طرح کی خرابیوں سے بچا ہوا ہو. وہ نبی من الصالحین. دیکھیں ایک بیٹا تھا جو باطنی اور صاف سے متصف ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبیوں والا بیٹا عطا کر دیا. اب یہاں پہ میں سوچتی ہوں کہ سید، اب سردار، اب دنیا کی سرداری تو حضرت یحییٰ کو نہ ملی، وہ تو شہید کر دیے گئے اللہ کے راستے میں، لیکن وہ ہم سب کے سردار ہیں. تو سرداری جو ہے وہ نہیں ہے جو کہ دنیا میں پولیٹیکلی مل جاتی ہے، سیاسی طور پہ مل جاتی ہے. سرداری وہ ہے جو کہ اللہ کے دین کے راستے میں پیشوائی کے منصب پہ فائز کر دے کسی شخص کو. تو نہ صرف یہ کہ وہ، اور سردار ہوتا ہی وہ ہے جو کہ حسور ہو، جو تمام خرابیوں سے بچا ہوا ہو، تمام کوتاہیوں سے بچے ہوئے ہوں، تمام بے حیائیوں سے بچے ہوئے ہوں. تو یہ یعنی اس کا مطلب سید جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ سید ہیں، ان میں وہ ساری خوبیاں ہوتی ہیں کہ وہ باحیا بھی ہوتے ہیں، وہ عفیف بھی ہوتے ہیں، وہ سچے بھی ہوتے ہیں، اور تمام حقوق ادا کرنے والے ہوتے ہیں. جس طرح کہ سورہ مریم میں کہا گیا کہ وہ اپنے والدین کے لیے بڑے نیک ہوں گے، وہ برم بے والدین، تو اپنے والدین کے بڑے خدمت گزار ہوں گے. تو یہ ساری صفات جو ہیں وہ جب ایک شخص میں اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ ایک پیشوائی کے منصب پر فائز ہوتا ہے بندہ. قال رب انا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي آخر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. اچھا بشارت جب ملی تو اب کوئی شک تو نہیں تھا کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن ایک حیرت اور بہرحال اللہ تعالیٰ کے شکرانے کا جذبہ بھی. تو وہ اس بات پر اب اللہ تعالیٰ سے پھر پوچھ رہے ہیں کہ پھر اس کی کیا علامت ہوگی، کیا واقعی ملنے والا ہے اس بڑھاپے میں جبکہ میری بیوی بھی بانجھ ہے. اس کی نشانی علامت یہ بتائی گئی کہ 3 روز تک آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے. اب یہ جو بھی صورت ہوگی اگر ان کی کہ میں نے چپ کر رکھنا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، یا پتہ نہیں اب کیا صورت، بہرحال ہم اس کے پیچھے نہیں پڑتے. تو 3 ایسے دن آئے جبکہ وہ لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکتے تھے الا رمزا، وہ بس اشاروں سے لوگوں سے بات کی، اور البتہ تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح جو ہے وہ کرتے ہی تھے اس دوران بھی، اور اس سے ایک لمحے کے لیے غفلت نہیں ہوتی انبیاء علیہ السلام. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما كنت لدیہم اذ یختصمون. اب حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ یہ خبر پہنچاتے ہیں کہ اے مریم اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے. خواتین میں سے بہت کم کے لیے یہ صفات آئی ہیں یا اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے. قرآن میں تو حضرت مریم کا اور امرات فرعون ان 2 کا ذکر آیا ہے، فرعون کی بیوی، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کردہ خواتین ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت عطا کی. یہاں پہ جو ان کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں، ایک تو اصطفاء ہے اور دوسری طہر، پاکیزہ. جب اللہ تعالیٰ کسی کو طاہر کہتے ہیں تو اس کا مطلب وہ ظاہری اور باطنی تمام کوتاہیوں سے، خرابیوں سے پاک ہیں، اور ان میں تمام صفات جو ہیں وہ جمع ہو گئی ہیں. تو ان کو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ بس اپنے رب کے لیے عاجزی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اطاعت میں لگے رہنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنا مع الراکعین. یہاں پہ ورکعی مع الراکعین کا بالعموم یہی کہا گیا ہے
کہ جس طرح رکوع کرنے والے یعنی ادا کرنے والے نماز پڑھتے ہیں اسی طرح آپ نماز پڑھیں. یعنی سجدہ اور رکوع یہ چونکہ لازمی حصے ہیں عبادت کے نماز کے، تو جہاں یہ اکٹھے آتے ہیں تو اس سے مراد نماز ہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر یہ فرما رہے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ باتیں تو غیب کی ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ورنہ آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ سارے معاملات ہو رہے تھے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین. اب حضرت مریم کو یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلمہ کی بشارت دی جا رہی ہے. اب یہاں بخود بخود یہ مراد ہے کہ وہ کلمہ ایک بیٹے کی صورت میں ہوگا. اس کا نام، اب یہ بھی نام اللہ تعالیٰ نے خود ہی رکھ دیا کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، جو دنیا اور آخرت میں وجیہاً فی الدنیا شاندار شخصیت رکھنے والے، شاندار شخصیت ہوں گی دنیا میں بھی آخرت میں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوں گے. انبیاء علیہ السلام کی دیگر تمام صفات کے ساتھ ایک یہ صفت بھی ہے کہ وہ جسمانی لحاظ سے بھی بڑے وجیح، خوبصورت اور پرکشش ہوتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ لوگ ان سے دور ہوں یا ان سے کوئی ناگواری محسوس کریں، بلکہ ہر لحاظ سے نہایت پاکیزہ اور نہایت پرکشش لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو وجیہن، تو وجیح وہ بھی ہوتا ہے کہ جس کی طرف لوگ رجوع کریں تو دنیا میں بھی وہ وجیح ہوں گے اور آخرت میں بھی وجیح، یعنی آخرت میں بھی ان کی شاندار شخصیت ہوگی اور وہ وہاں بھی بلند پایہ لوگوں میں مقربین میں ان کا شمار ہوگا. اور پھر مزید ان کی یہ بتائی صفات کہ وہ پیدائش کے فوراً بعد مہد یعنی گود میں جب ہوں گے تو اس وقت بھی لوگوں سے بات کریں گے، اور جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں گے اس وقت بھی بات کریں گے. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین. اتنی صفات اگر بچے کی پیدائش سے پہلے ہی پتہ چل جائیں کہ جو بچہ دیا جانے والا ہے اس میں یہ صفات ہوں گی، اطمینان کے لیے تو یہ کافی تھا. لیکن اب ایک فکر یہ تھی کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے میرے ساتھ. اب یہ ہر خاتون جو کہ پاک باز خاتون ہے، وہ ایک لمحے کے لیے تو جب اس کے ساتھ کوئی ایسی بات ہوگی تو کچھ نہ کچھ گھبراہٹ طاری ہوگی. تو وہ ایسا نہیں تھا کہ انہیں کوئی شک تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ کوئی بعید چیز ہے، بلکہ وہ تھوڑا اپنے تعجب کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے کہا ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. تو یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ جب چاہیں جو چاہیں کر لیں. انہیں تو ایک وہ اسباب کے محتاج نہیں ہیں. انہیں انسان جو ہیں وہ ان کے لیے اسباب رکھے گئے ہیں. عام طور پہ معاملات جو ہیں وہ اسباب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو اسباب کے محتاج نہیں ہے، انہیں تو ان کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو ان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایک معاملہ کرنا چاہیں تو بس کہیں کہ ہو جائے، بس وہ ہو جاتا ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب کا علم دیا. یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ بھی مشترک صفت ہے کہ وہ الکتاب کی تعلیم ان کو ملتی ہے اور حکمت عطا ہوتی ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کی جو صفات ہیں ان کو تعلیم کتاب اور حکمت عطا فرمائی جاتی ہے. اور جو کتاب میں والتورات والانجیل، تورات پہلے سے موجود تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی. تو تورات جو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ فرقان تھی، حق اور باطل کا فیصلہ کرنے والی تھی، رہنمائی کرنے روشنی تھی. اور انجیل وہ خاص مواعظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریعت تو کوئی نئی نہیں دی گئی، شریعت تو وہی تھی جو تورات میں موجود تھی. یعنی قوانین اور ضابطے تو وہی تھے جو تورات میں دے دیے گئے تھے اور انہی کو آگے بڑھانا تھا. یعنی انہی کی تعلیم تھی اور لوگوں کو کہنا تھا کہ اور ان کے جتنے بھی مواعظ ان سب میں ایک ہی بات ہے کہ کتاب پر عمل کرو، اور کتاب سے مراد تورات ہی ہوتی ہے. یعنی اللہ کے احکام وہی ہیں جو تورات میں آ گئے.
تو انجیل جو ہے وہ زیادہ تر تو یاد دہانی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل درآمد کی اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ جڑنے کی رغبت، ترغیب و ترہیب کے مضامین ہیں۔ تو اب یہ ساری صفات جو بتائی جا رہی ہیں، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب لوگوں کے سامنے، یعنی جب انہوں نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی کے ساتھ آیا ہوں، اور جو نشانیاں ان کو عطا کی گئیں، جو معجزے ان کو عطا کیے گئے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ اچھا، یہاں پر اب وہ بات یہاں پر ذکر نہیں ہے کہ کس طرح انہوں نے بچپن میں بات کی۔ سورہ مریم میں اس کا ذکر ہے کہ جب حضرت مریم بیٹے کو لے کر آئیں اور لوگوں نے کہا کہ یہ کہاں سے لے کے آئی ہیں، تو انہوں نے بچے ہی کی طرف اشارہ کیا کہ یہی جواب دے گا، اور انہوں نے اس وقت بھی یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول۔ یعنی اس وقت انہوں نے اپنی رسالت کا اعلان اس وقت بھی کر دیا۔ تاہم رسالت عملاً تو بلوغت پہ ہی ملتی ہے، یا جب انسان ایک پختہ عمر کو پہنچتا ہے تبھی عطا ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس وقت جو 7 معجزے عطا ہوئے ہیں، اب ان کو خاص اس دور کی لحاظ سے، یعنی اس وقت جو معاملات زیر بحث تھے یا جن باتوں پر ہوتا تھا، گفتگویں ہوتی تھی، اس لحاظ سے ہی ان کو عطا ہوئے ہیں۔ اب ایک ان میں سے پہلا معجزہ جو بتا رہے ہیں کہ میں سے کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل بناتا ہوں، فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، پس وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں پرندہ بناتا ہوں، میں اڑاتا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بنتا ہے، میں تو صرف ایک مٹی کا ایک ڈھانچہ سا بناتا ہوں یا بت بناتا ہوں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں پیدائشی اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں، اس کو اس تکلیف سے نجات دلا دیتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردہ کو زندہ کرتا ہوں، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اب دیکھیں انہوں نے جتنی بھی معجزوں کا اظہار فرمایا، ان سب کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی کے حکم سے، اللہ کے اذن سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پر تھوڑی سی یہ بھی دیکھ لیں کہ اگر وہ مٹی سے کہیئت، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بت کی جو ہے وہ اجازت ہے کسی بھی شریعت میں یا کسی بھی دین میں، وہ کوئی ایسا بت نہیں تھا جو کہ سجاوٹ کے لیے ہو یا کوئی کہیں پہ رکھنے کے لیے ہو۔ بت سازی ہر شریعت میں ممنوع رہی ہے، تو بت چاہے پرندے کا ہو، چاہے گھوڑے کا ہو، چاہے ہاتھی کا ہو یا کسی کا بھی ہو، اس کے بنانے کی کسی شریعت میں کبھی اجازت نہیں رہی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ عطا ہوا تھا، اور وہ یہ کہ وہ مٹی کا ایک پرندہ بناتے تھے اور وہ سچ مچ کا پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا۔